الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد ابواب ذوالفقار اولیاء کرام کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ایک انتہائی اہم بات کے اوپر میں چند گزارشات پیش کروں گا، اور آخر میں چل کے ایک دو اعلان بھی اور ایک پیغام بھی آپ کی خدمت کے اندر گوش گزار کرنا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم حق سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس سے؟ اللہ سے ڈرو۔ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور بولیں اور یہ آج کی گفتگو دو پہلوؤں سے ہے، بڑی توجہ سے، اور تھوڑا اپنا کمپیریزن بھی کرنے کی ضرورت ہے، موازنہ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے تین چیزوں کا اللہ کریم نے ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اب یہ جن کے لیے آئی ہے ان کا بھی میں تذکرہ کروں گا، ذرا یہ سماعت فرما لیں۔ ہمارے ہاں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک آیت مبارکہ کو لیتے ہیں جو اس کا معنی مفہوم ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے کچھ اپنی چیز اس کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اصل پہلی چیز ہوتی ہے نا، قرآن سے قرآن کو سمجھا جائے، اگر پھر بھی تشنگی رہ جائے تو پھر نبی کے فرمان سے قرآن کو سمجھا جائے، اور اس کے بعد پھر اقوال صحابہ کی باری آتی ہے، اور پھر دیگر چیزوں کی باری آتی ہے۔ اچھا، تین چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے تقوی، اللہ سے ڈرنا، اور تیسری چیز ہے سچوں کی سنگت اختیار کرنا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ سارے بولیں کتنی چیزیں ہو گئیں؟ پہلی چیز ہے اگر بندے کے پاس ایمان نہیں، کیا؟ ایمان نہیں، اس کا کوئی بھی نیک عمل اس کے لیے باعث نجات ہو سکتا۔ آج کل ہم کہتے ہیں جی نہیں چھوڑیں یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی، آگے بڑھیں۔ آگے نہیں بڑھیں، سب سے پہلے ایمان ہے۔ اور یہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اور لوگوں کی باتیں لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئی ہیں، تو کچھ لوگ ایمانوں کے سودے اہل بیت کی بارگاہ میں جا کے کرتے ہیں، کچھ لوگ ایمانوں کے سودے صحابہ کی بارگاہ میں جا کے کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اہل بیت کو سب و شتم کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اہل بیت کی محبت میں نبی کے صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی گروہ ہو، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق بعد میں بندہ معافیاں مانگتا پھر، آج کل یہ عام ٹرینڈ ہے، میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا، نام ہی نہیں لینا چاہتا۔
اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اتحاد اور اتفاق کی طرف بلانے کی دعوت دی ہے، انتشار کی طرف بلانے کی دعوت نہیں دی۔ لیکن یہ بندے کا کام ہے جب وہ بندہ بول رہا ہو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھے، ایسے جملے نہ نکالے جو صحابہ کی بے ادبی کا باعث ہوں، ایسے جملے نہ بولے جو نبی کی اہل بیت اطہار کی جو ہے وہ بارگاہ کے اندر بے ادبی کا ان سے شائبہ آتا ہو۔ ایمان یہ ہے کہ بندہ نبی کی محبت کے اندر گندا ہوا ہو، اہل بیت اور نبی کے صحابہ کی عزت احترام اس کے دل میں ہو، اولیاء صالحین اور علماء کا ادب کرنے والا ہو۔ اگر یہ چیزیں بندے کے پاس موجود ہے تو اسے کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں، کسی کی طرف سے سند کی ضرورت نہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، حضور کی آل سے محبت کرتا ہے، حضور کے صحاب سے محبت کرتا ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، صالحین سے محبت کرتا ہے، علماء سے محبت کرتا ہے، وہ اہل ایمان والوں میں سے ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آج بندہ بندے سے ڈرتا ہے، بزنس مین سے ڈرتا ہے، سیاسی کارکن سے ڈرتا ہے، محلے والوں سے ڈرتے ہیں، جس کے پاس کوئی منصب کرسی عہدہ ہے اس سے ساری دنیا ڈرتی ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے خوف خدا کی، اگر اللہ کے خوف کی بات کی جائے، اپنے دلوں سے سوال کریں کیا ہمارے دلوں میں خوف خدا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، وہ کسی کا حق کبھی بھی نہیں چھینتا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرتا ہے۔ جب تم ایمان والے بھی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والوں میں بھی تمہارا شمار ہونے لگے، تو پھر کیا کرو؟ پھر جھوٹوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دو، پھر کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچ میں بڑی پاور ہے، سچ میں بولے نا، اور سچ میں بڑی پاور ہے، سچ میں بڑی طاقت ہے، اس لیے کہ اللہ حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ طاقت والوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ سچ والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک فارمولہ ہے نا، یہ پچھلے سال محرم الحرام کے اندر میں نے اس کے اوپر گفتگو کی تھی اور آپ کی خدمت میں صرف ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ وہ مضمون آپ کے ذہنوں میں آ جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں طاقت حق ہے، حالانکہ یہ نہیں، جو حق ہوتا ہے وہ طاقت ہوتی ہے۔ ہمارے تو فارمولے الگ الگ ہیں نا۔ اچھا، سچوں کے ساتھ ہو جائیں، سچ کی ویلیو کتنی ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ اور یہ جو انبیاء کی جماعت ہے یہ سچوں کی جماعت ہے، یہ جو اہل بیت کی جماعت ہے یہ سچوں کی جماعت ہے، یہ جو صحابہ کی جماعت ہے یہ سچوں کی جماعت ہے، یہ جو اولیاء کی جماعت ہے یہ سچوں کی جماعت ہے۔ یہ کن کی جماعت ہے؟ یہ ان کی جماعت ہے جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اچھا، غزوہ تبوک ہوا، میں اشارے کروں گا، اس کو آپ پڑھیں، سیرت کی کسی بھی کتاب سے غزوہ تبوک کو پڑھیں، اور ہو سکے تو ضیاء النبی شریف پڑھیں تاکہ آپ کے ایمان کو جلا ملے۔ غزوہ تبوک کے اندر 30,000 صحابہ نے شرکت کی۔ کتنے؟ 30,000 صحابہ نے۔ 3 حضور کے غلام ایسے تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے۔ کتنے؟ تو جو ہے، ایک کا نام حضرت کعب بن مالک، دوسرے کا نام مرارہ بن ربی، اور تیسرے کا نام ہلال بن ربیہ۔ یہ 3 میرے نبی کے غلام ہیں۔ اور حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں جب حضور کا قافلہ روانہ ہوا نا تو میں نے کہا اللہ کریم نے سواری بھی بڑی تیز دی ہوئی ہے، صاحب ثروت بھی ہوں، تنگی شنگی ہے کوئی نہیں، پیچھے سے مل جاؤں گا۔ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ پھر میں نے کہا اب جاننے کا فائدہ۔ اب غزوہ تبوک میں کیا ہوا وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے کے آ گئے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں جب حضور غزوہ تبوک کے اندر تھے نا تو مدینہ شریف کی گلیوں میں سوائے منافقوں کے اور معذوروں کے کوئی بندہ نظر ہے۔ اور میں اپنے آپ کو کہتا کعب، اللہ نے تجھے جوانی بھی دی، تجھے مال بھی دیا، باغ بھی دیا، اچھی اچھی یہ دنیا کی نعمتیں بھی دی ہیں، اور یہاں تو صرف منافق ہے اور یہاں تو صرف معذور بندے ہیں اور تو جہاد پہ نہیں گیا۔ خیر حضور واپس تشریف لے کے آ گئے
اور حضور کا معمول کیا تھا؟ جب حضور سفر سے واپس آتے، اس سنت کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے، حضور واپس تشریف لے کے آتے، سفر سے سیدھے مسجد میں آتے، وہاں پہ آ کے تحیت المسجد ادا کرتے، کچھ لوگوں نے جو عرضیاں پیش کرنی ہوتی وہ عرضیاں پیش کرتے، پھر حضور وہاں سے اٹھ کے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے کے جاتے۔ اچھا، حضور جب مسجد میں تشریف لے کے آئے، ایک بندہ جا کے کہتا یا رسول اللہ مجھے یہ مسئلہ ہو گیا تھا، حضور فرماتے ٹھیک ہے۔ دوسرا کہتا، وہ سارے منافق تھے، حضور ان کے عذر قبول کرتے جاتے کرتے جاتے کرتے جاتے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میری باری آ گئی، حضور نے فرمایا کعب تم غزوہ تبوک میں کیوں نہیں آئے؟ غزوہ تبوک میں شرکت کیوں نہیں کی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سچی بات ہے، ارادہ تھا، کوئی عذر بھی نہیں تھا، جتنا اس وقت آسانی مجھے ہے اس سے پہلے کبھی تھی نہیں، کوئی پریشانی تھی نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر آئے کیوں نہیں ہو؟ عرض کرتے ہیں بس یا رسول اللہ لیت و لالہ کا شکار رہا ہوں، بس نہیں آ سکا، پہلے ارادہ تھا پیچھے سے مل جاؤں گا دوسرے دن تیسرے دن، لیکن رہتے رہتے رہ گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کعب چلے جاؤ، تمہارا فیصلہ تمہارا رب کرے گا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں اٹھ کے آیا تو مجھے بتایا گیا فلاں بندے نے یہ عذر پیش کیا اسے معافی مل گئی، فلاں نے یہ عذر پیش کیا معافی مل گئی۔ میں یہ باتیں ذرا توجہ سے سنیے گا، ہم ایک نتیجے پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اس نے یہ عذر پیش کیا معافی مل گئی، اس نے یہ عذر پیش کیا معافی مل گئی، معافی مل گئی۔ لوگ کہتے کعب تم بھی جا کے کوئی عذر پیش کرو، تو میں کہتا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کے جھوٹ بولوں، یہ کعب سے ہونے والا نہیں۔ اچھا چند دن گزرے، حکم آ گیا کہ ان کے ساتھ کسی نے بات نہیں کرنی، سلام دعا۔ اب ذرا اندازہ لگائے، حضرت کعب کہتے ہیں ہم جا کے لوگوں کو سلام کرتے، لوگ چہرہ گھما کے دوسری طرف دیکھنا شروع ہو جاتے، حضور کی بارگاہ میں جاتے سلام کرتے، ہونٹ دیکھتے ہلے ہیں یا نہیں ہلے۔ 40 دن گزر گئے، کتنے؟ 40 دن گزر گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ، اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ پتہ کیا کروایا گیا؟ کیا طلاق دے دیں؟ حضور نے نہیں طلاق نہیں دینی، بس الگ ہو جاؤ۔ آپ فرماتے میں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا کہ ٹھیک ہے تو چلی جا، میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ 50ویں رات آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح توجہ کوئی نہیں، صحابہ سلام کرتے ہیں سلام کوئی نہیں۔ غسان کے بادشاہ نے قاصد کے نام خط بلے دے کے بھیجا اور جا کے کہا کعب بن مالک کو کہو اگر تمہارا آقا تم سے ناراض ہے، تم خاندان قوم قبیلے والے بندے ہو، اور میں تمہیں پناہ دوں گا اور تمہیں دنیا کی ہر آسائش دوں گا۔ آپ نے وہ نامہ اعمال پھاڑا، تندور میں پھینکا اور لوگوں کو کہا اب یہ وقت آ گیا ہے، لوگ کعب کے ایمان پہ حملہ کرتے ہیں، کعب کا سب کچھ بھی چلا جائے وہ نبی کا دامن کبھی بھی چھوڑے گا۔ 50ویں رات کو پھر وہ مجدہ جاں فضا ملا، اعلان ہوا اور حضرت حمزہ الاسلمی نے آ کے اعلان کیا کعب مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت کعب دوڑے ہوئے آئے، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا کعب مبارک ہو، آج جو تیری زندگی میں دن آیا ہے وہ اس سے پہلے سچ والوں کو اللہ نجات عطا فرماتا ہے، سچ والوں کو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جھوٹ بول کے اب اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھیں، مومن کبھی جھوٹا اور اس میں بے شمار خرابیاں ہو سکتی ہیں، بے شمار کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایمان والا بندہ کبھی جھوٹ۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہمارے معاملات کیا ہیں؟ چاہے دیندار لوگ ہوں چاہے دنیا دار لوگ ہوں، ہماری نجی محفل کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے اگر وہ باہر آنا شروع ہو جائے تو یقین کریں معاشروں کے اندر آگ لگ جائے کہ یہ اندر ہو کیا رہا ہے، لیکن ہم ہر چیز کی اوپر لیپا پوتی کرتے ہیں، جھوٹ کی، اسے خوبصورت بناتے ہیں، اسے اپنی باتوں کے ساتھ اگلے بندے کو مسحور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن نبی کے غلاموں اللہ نے فرمایا ہے جب ایمان آ جائے پھر اللہ سے ڈرو، جب اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ تو پھر کسی سچے کی صحبت میں آ جاؤ، اور نبی کے صحابہ وہ ہیں جنہیں نبی کی صحبت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے۔
صحابہ کے بارے میں کوئی بھی جملہ بولنے سے، آج کل بڑی باتیں ہوتی ہیں، صحابہ کے نام لے کر لوگ عجیب عجیب قسم کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ وہ نبی کے غلام ہیں جنہیں نبی کی سنگت کے لیے میرے رب نے پسند فرمایا ہے۔ اور اپنے آپ کو کبھی کمپیئر نہ کیا کرو، اپنے اعمال کو کبھی کمپیئر نہ کیا کرو۔ کیا اچھا وہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ ہے، سماعت فرما لیں، یقین کریں اگر اس جملے پہ عمل کر لینا تو ہمارے معاشرے کے اندر امن آ جائے۔ انہوں نے اپنے ایک خادم کو کہا، ایک ان کا طالب علم تھا، اس کو کہا، آپ نے فرمایا دنیا میں جو کچھ بھی کرنا ہو نا وہ کر لینا، لیکن 2 کام نہ کرنا۔ کیا؟ انہوں نے کہا حضور حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نہ کبھی خدا بننے کی کوشش کرنا اور نہ کبھی رسول بننے کی کوشش کرنا۔ تو ہاتھ باندھ کے کہتا ہے حضور کیا میں خدا بن سکتا ہوں؟ کیا میں خدائی کا دعوے دار ہو سکتا ہوں؟ کیا میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک معاف فرمائے کیا میں اس طرح کی کوئی بات کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا خدا کون ہوتا ہے؟ خدا وہ ہوتا ہے جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے کن فیکن، جب اللہ فرماتا ہے نا کن ہو جا، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، جیسے وہ چاہے ویسے ہو جائے، جیسے بندہ چاہے ویسے ہونا ضروری۔ اللہ کرے یہ سمجھ آ جائے جو بات میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ معاف کرے ہم سارے اپنی اپنی جگہوں کے اوپر نا کچھ نہ کچھ بن کے اور میں نے کہا ہے جی، او بھائی تو کیا ہے؟ تیرا سٹیٹس کیا ہے بھائی؟ تیری ویلیو کیا ہے؟ اے خاندانہ چ بہت سارے جھگڑے ہونے نا تے اے بزرگ ذرا ناراض نہ ہوئے، گل ذرا سچی جی ہے، ایویں جیسا آکڑ جانے ہیں نا خواہ مخواہ، اور نہیں ہوں میں آنکھ چھوڑیا۔ او بھائی تو آنکھ چھوڑیا تو پھر کیا ہو گیا ہے؟ کیا تیرا کہا ہوا قرآن بن گیا؟ کیا تیری بات کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کر سکتا؟ یہ واحد میرے رب کی شان ہے، جیسے وہ کہے ویسے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا اللہ کے نبی کی شان یہ ہے جو اس سے انکاری ہو وہ کافر ہو جاتا ہے، جو نبی سے انکاری ہو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ کسی بندے کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق ہے؟ یہ 2 باتوں کے آج ہم امپلیمنٹ کر دیں نا ہمارے معاشرے کے اندر، یقین کریں امن قائم ہو جائے، سکون اب قائم ہو جائے۔ ہر بندہ انا کا بت بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جو میں نے کہہ دیا جی وہ حرف آخر ہے، اور پھر کہ وہ دیکھیں جی میری عزت، میری ویلیو، میرا وقار، میرا مقام، میرا مرتبہ، میری شان، میری آن، میری بان۔ اور تیری آن بان شان کچھ بھی نہیں، اگر تجھے کچھ ملا ہے تو آمنہ کے لال کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمایا ہے، بس اس کے علاوہ تیرے پلے شے کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں 5 بندوں سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ کتنے بندوں سے؟ تو جو ہے کتنے بندوں سے؟ اور یہ بات دل پہ لکھ لیں، حضرت امام جعفر صادق کوئی عام بندہ نہیں۔ جس فقہ کے ہم ماننے والے ہیں نا حضرت امام ابو حنیفہ کے، حضرت امام ابو حنیفہ کے استاذ حضرت امام جعفر صادق بھی ہیں اور حضرت امام باقر بھی ہیں۔ یہ ہمیں جو فیض ملا یہ اہل بیت کے گھر سے اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا، الحمدللہ۔ حضرت امام جعفر صادق نے 5 بندوں کی دوستی کبھی نہ کرنا۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضور وہ 5 بندے کون سے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا پہلا بندہ جو جھوٹ بولنے والا ہے، پہلا بندہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے ہے نا، پہلا بندہ جو جھوٹ بولنے والا ہے کبھی اس کے ساتھ تعلق نہ رکھو، کبھی اس کے ساتھ دوستی نہ رکھو، اس لیے کہ مشکل وقت میں بھی وہ جھوٹ بول کے جان چھڑا جائے گا اور تمہیں کوئی چھڑانے والا۔ اچھا دوسرا بندہ کون سا ہے؟ وقت بڑا کم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بے وقوف بندہ جس کی کوئی عقل سمجھ نہ ہوا ہے، بظاہر تمہارے فائدے کی سوچے گا لیکن کرے گا تمہارا۔ اے ہونے نہ کوئی بندے عقلوں فارغ تے او بعض دفعہ کرنے تو بھلا ہونے، اے مثلا بچے نہ ولیمہ میں سالن تھوڑ گیا تے 4 باٹیاں پانی باہ چھوڑو جی، ہن کیتا تو اس پھلا ہے بیچارے نہیں ہو سمجھے، وہ کیتا اس پھلا ہے
لیکن اس بیوقوف کی یہ نہیں پتا بھئی میں اس نے 4 لاکھ پر پانی پھیر چھوڑیا تو سارے ملک ہے جس کی بے عزت کر چھوڑیا ہے. تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں بے وقوف بندے کی بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے. اچھا تیسرا بندہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ بخیل ہو, جس کا ہاتھ تنگ ہو, بخل کرنے والا ہو. اور سب سے بڑا بخیل پتہ ہے کون ہے؟ بخیلوں کے بڑے بڑے درجے ہیں نا. اللہ نے کسی کو دیا ہوا ہے, اس کے سامنے کوئی آ کے ہاتھ پھیلائے وہ نہیں دیتا, وہ بخیل ہے نا. لیکن میرے کریم آقا نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود. آج کل تو میلاد نہ مہینہ ہونا تو مولوی صاحب خطبہ پڑھنے تو پھر منتاں کرنے نہیں رہا, مہربانی کرو ایک باری درود پڑھ کے نو. حالانکہ بندہ مومن کا کمال یہ ہے جب بھی حضور کا نام نامی اسم گرامی اس کے سامنے لیا جائے تو فوراً اس کی زبان پر حضور کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا گجرا پیش کرنے کے لیے لفظ آ جانے چاہیے. تو آپ نے بخیل بندے کی بھی دوستی نہ کرو. چوتھا بندہ ساریاں تو خطرناک بزدل, نہ آپوں کسے بندے کی حق نال کھڑا ہون دے سی تو نہ اس آپو خود کھڑا ہونا. او نہیں اے نہ کرے, او نہیں مارے جاسو, او بندے بڑے ڈاڈے نے, نہیں او خبردار, او تھانے چلے, او نہیں. اچھے بھلے بندے کی مت مار دیتا ہے بزدل آدمی. بزدلوں کی سنگت میں رہنے والا کبھی بہادر نہیں ہو سکتا. بہادر بندے کے ساتھ دوستی کریں, بزدل بندے کے ساتھ کبھی دوستی. یہ اس امام کا فرمان ہے جو خالی کالے لفظ پڑھنے والا نہیں, جس کو اللہ نے نظر کا بھی نور عطا فرمایا اور دل کا بھی نور اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے. اچھا پانچواں بندہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں فاسق. اے سارے توجہ کرے ہو اس گل پر ذرا. فاسق کون ہوتا ہے؟ سرعام گناہ کرنے والا, سرعام گناہ کرنے والا. تے اساں اپنے سجا کھبا تکیا ہاں جتھر اساں ہاتھ ملائے اے جنہاں نال بیٹھ کے کڑائی سے کھانے ہاں ہوٹلے پر, جنہاں نال بیٹھ کے چاہ پینے ہاں, او نیک لوگ, او پرہیزگار لوگ. اسی کے ساتھ میں کہ ایک حدیث مقدسہ ایڈ کرتا ہوں تاکہ بات نا تھوڑی اور واضح ہو جائے. اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی 2385 نمبر حدیث مبارکہ ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. چنگیاں نال بوو تو چنگے ہو جانے ہو نا, تو جے بندہ بوئی پیڑے بندے نال, اٹھے ہی پیڑے بندے نال, تورا پھر ہی پیڑے بندے نال, تو بندہ پاویں چنگا بھی ہوا ہے لوگ اس کی چنگے ہوں. اس لیے حضور نے فرمایا بندہ دوست کے دین پہ ہوتا ہے, دوست سے اس کی پہچان ہوتی ہے. کیا ہمارے دوست اس قابل ہیں؟ ہم نے کبھی دوستی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ بندہ ایمان والا ہے, نمازی ہے, روزے رکھتا ہے, اللہ کے دین کی جو حدود ہیں ان کی پاسداری کرتا ہے؟ ہماری تو سوچ ہی کوئی نہیں. اچھا اس سے اگلی حدیث مبارکہ سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. کن کی؟ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر خدا یاد آئے. ایسے بندے کی صحبت میں بیٹھو جسے تم دیکھو تو اس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے. اچھا پھر دوسری چیز حضور نے فرمائی جس کی گفتگو سن کے تمہارے علم میں اضافہ ہو. تیسری چیز حضور آقا کریم علیہ السلام نے فرمائی جس کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے. حضور نے کتنی چیزیں رکھی؟ سارے بولے کتنی؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اسے دیکھو تمہیں اللہ یاد آئے. دوسری چیز یہ وہ گفتگو کرے تمہارے علم میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے. تیسری چیز یہ ہے اس کا عمل دیکھ کے تمہیں بھی آخرت کے لیے عمل کرنے کا. کبھی ہم نے دوستی کرنے سے پہلے یہ سوچا ہے
یہ اللہ کے جتنے بندے ہیں نا، یہ اولیاء کرام جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا کام ہے الحب للہ والبغض للہ. ہاتھ ملانا ہے تو اللہ کی محبت میں ملانا ہے، کسی سے نفرت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جو آنے والا ہے یہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں، یہ میرا تعلق دار ہے یا نہیں، یہ کون ہے، اس کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے. اگر یہ اللہ کو پیارا ہے تو یہ ہمیں بھی پیارا ہے، اور اگر اس کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھا، جب ایسا بندہ ہمیں مل جائے نا، جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے، جس کا علم ہمارے علم میں اضافہ کرے، جس کا عمل ہمیں آخرت کی یاد دلائے، تو یہ وہ بندہ ہے جس کے اوپر اللہ کا کرم ہے، جس کے اوپر اللہ کا فضل ہے، جس کی سنگت صحبت اختیار کرنے کا حکم اللہ نے فرمایا ہے. اچھا، یہ سنگت صحبت کرتی کیا ہے؟ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے. کیا ہے؟ سارے بولیں اللہ کی. اے ساڑھے اللہ پہاڑ بہت اونچا، یا اللہ یہ تھوڑی نشانی کیوں نہیں؟ اے کیٹو بہت بڑی چوٹی ہے، ماؤنٹ ایورسٹ اس سے بڑی چوٹی ہے، یا اللہ یہ تیری نشانی کیوں نہیں؟ صفا مروہ تو بالکل چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں. جو گئے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے. سب کہہ دیں آمین. اور جو پہلے گئے اللہ ان کو پھر لے جائے. کہہ دیں آمین. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے لے کے جا سکتا ہے نا. میں اس لیے ذکر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں. نشانیاں اس لیے بنی ہیں کہ وہاں کسی کے قدم لگے ہوئے ہیں. مقام ابراہیم کیوں بنا ہے؟ اس لیے بنا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا قدم لگا ہوا ہے. جب چیز کی سنگت صحبت بدلی ہوتی ہے، کتے سارے ہی ہیں لیکن اصحاب کہف کے کتے کی شان مقام مرتبہ کچھ اور ہے، سنگت بدل گئی ہے. اسی طرح جب کسی نیک بندے کی، جب کسی اللہ کے ولی کی، جب کسی صالح کی، کسی شیخ کی، کسی کتب کی، کسی ابدال کی، کسی غوث کی بندے کو صحبت ملتی ہے تو بندے کی زندگی کے معمولات بدل جایا کرتے ہیں. پھر وہ بندہ عام بندہ، بولے عام بندہ رہتا. اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں ساری زندگی بچے کی تربیت کی نا. ہمارے یہاں تربیت ہی کوئی نہیں. جو واقعہ پاک پتن میں ہوا ہے کسی کو پتا ہے؟ اور باپ کا سگا بیٹا اس کے منہ پہ جوتے مار رہا ہے. ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے. دروازے کے ساتھ اسے باپ کو پیٹ رہا ہے، ساتھ بکواسات بھی کر رہا ہے. کبھی کسی نے سوچنے کی کوشش کی ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہم نے اولادوں کی تربیت نہیں کی، ہم نے اولادوں کو بتایا ہی نہیں. میرے نبی نے فرمایا تھا ادبوا اولادکم بحب نبیکم وآل بیتہ وقراءۃ القرآن. اور 3 چیزیں سکھاؤ اپنی اولاد کو: قرآن، نبی کی محبت اور نبی کی آل کی محبت. جس نے قرآن سیکھا ہوگا پھر اس نے قرآن میں پڑھا ہوگا نا ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں جھڑکنے کی اجازت ہے. ہمارے نوجوانوں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمارے علماء ماں کی شان بیان کرتے ہیں، اس پہ کبھی الگ گفتگو ہوگی. میں وہ بات بابا فرید کی آئی تو میں تربیت کی آگی تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے علماء ماں کی شان بیان کرتے ہیں، ہمارے نعت خوان ماں کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن باپ کی شان بیان کرنے والا کوئی نہیں، باپ کی عظمت بیان کرنے والا کوئی نہیں. یہ حدیث مبارکہ بھی میرے نبی نے فرمائی ہے. اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور کوئی شک نہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن باپ کو اللہ نے جنت کا درمیانی دروازہ بنایا ہے. جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. جو باپ کو راضی کر لے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور باپ کے بارے میں میرے آقا نے انت و مالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے. آج کل سارا جھگڑا ہی یہ ہے کہ جناب اس کو زمین سڑک سے مل گئی، مجھے لپاڑے میں مل گئی، اس کو مکان مل گئے، مجھے مکان نہیں ملے، اسے پیسے مل گئے، اسے ابا جی کی پینشن مل گئی، میں اس باپ کی اولاد نہیں. اور یہی جھگڑے ہیں نا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے جی؟ کاش ہم نے اولادوں کی تربیت کی ہوتی تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ مصلح خود بچھاتی. مصلح
اللہ ایسی مائیں آج کی اولادوں کو بھی عطا فرمائے نا۔ اور ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں کسی گھر میں جا کے نماز کا وقت ہو جائے نا تو آپ ان سے مصلی طلب کریں، تو اگر پیٹی کا تالا نہ کھولنا پڑے، مصلی کہیں نزدیک سے مل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر والے وہ ہیں جن کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہوئی ہے، لیکن نماز کے لیے جا نماز کی ضرورت پڑے اور جا نماز بکسے سے نکالنی پڑے، اس گلہ تے غور کرے تو کار جا کے تکے بھی مصلی پہ ہے کوئی سجا کھب ہے۔ ماں وضو کرے گی تو بیٹی وضو کرے گی، باپ وضو کرے گا تو بیٹا وضو کرے گا۔ اے پتر جا نمازہ نے ٹائم ہو گیا ہے۔ میں یہ 2 دن پہلے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس سکول ایک بندہ آیا، وہ کہتا ہے جی یہ میرا بیٹا فجر کی نماز نہیں پڑھتا، آپ اسے کہیں۔ وہ 7ویں کا اسٹوڈنٹ ہے، میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو، انہوں نے کہا استاد جی ٹھیک ہے۔ دوسرے دن میں نے اسے کہا بیٹا گئے تھے فجر کے وقت، باقی نمازیں وہ 4 ہی پڑھتا ہے، کہتا ہے استاد جی گیا تھا۔ میں نے کہا نماز پڑھی ہے؟ کہتا ہے جی پڑھی ہے۔ اگلے دن میں نے پھر پوچھا فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بات سنیے گا۔ انہوں نے کہا استاد جی آج میں نے فجر کی نہیں پڑھی۔ میں نے کہا بیٹا وجہ؟ انہوں نے کہا آج ابا جی بھی نہیں گئے۔ تربیت پہلے اپنے ذات سے شروع ہوتی ہے، تو آپ کی والدہ محترمہ مصلی بچھاتی، نیچے شکر رکھ دیتی اور بیٹے کو کہتی بیٹا نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا کر، اللہ شکر دیتا ہے، اللہ شکر دیتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھتے مصلی اٹھاتے، نیچے سے شکر نکل آتی، اچھا اللہ کا کرم ہے شکر ملتی رہی، نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن ایسے ہوا ماں کہیں گھر میں موجود نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، بابا جی نے خود ہی وضو کیا، اب بابا جی تو بعد میں، اس وقت تو بچپنا ہے، وضو کیا مصلی بچھا لیا۔ اچھا ادھر ماں نے جلدی کی کہ کہیں فرید جلدی مصلی نہ بچھا لے، لیکن بڑا عجیب مسئلہ ہوا، ماں جب گھر میں داخل ہوئی مصلی بچھا ہوا ہے اور فرید مصلی پہ کھڑا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے فرید۔ اب ماں نے دوسری طرف مصلی بچھایا، عرض کی مالک یہاں تک لانا تو میرا کام تھا، میں نے اسے تیرے ساتھ آشنائی دے دی، سجدے کے ساتھ آشنائی دے دی، مالک آج پردہ رکھ لینا، اس لیے کہ یہ مصلی اٹھائے گا، اگر نیچے شکر نہ ہوئی تو مسئلہ بن جائے گا۔ بابا فرید نے سلام پھیرا، سلام پھیر کے جب مصلی اٹھایا، پہلے شکر معدود ہوتی تھی، اس دن نیچے ساری شکر ہی شکر ہے۔ عرض کرتے اماں جی آج شکر کوئی زیادہ نہیں ہو گئی؟ ماں کہتی ہے بیٹا پہلے میں خود رکھتی تھی، آج اس نے خود کرم فرمایا ہے۔ نبی کے غلاموں تربیت کی ضرورت ہے، ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں، یہ خالی خود نہ عرصوں پہ جایا کرو، اپنی اولادوں کو بھی لے کے جایا کرو، اپنے بیٹوں کو بھی لے کے جایا کرو، اور کن کے عرصوں پہ جایا کرو جن کے اندر 4 شرطیں موجود ہوں، جو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کی تھی کہ بندہ ان 4 شرطوں پہ پورا اترتا ہو، وہاں جائیں گے تو دل کا زنگ، بولیں دل کا زنگ اترے گا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، زبان پہ اللہ کا نام جاری ہوگا، اور یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جن کی صحبت میں بندہ آ جائے تو وہ شیخ سعدی نے کہا تھا صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند، نیک بندے کی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے، اچھے بندے کی صحبت بندے کو اچھا ہم دین کے معاملے میں غور نہیں کرتے، ویسے ٹھیک ہے سگریٹ پینے والے کے پاس بیٹا نہیں بیٹھنا، ایسے ہی ہے نا، وہ بچوں کو کہتے ہیں یا کوئی نہیں کہتے، وہ سگریٹ پیتا ہے تمہیں بھی لگا دے گا، ایسے ہی ہے۔ تو کیا باقی معاملات کے اندر بھی کبھی سوچا ہے کہ بد عقیدہ کے پاس نہیں بیٹھنا، بے نماز کے پاس نہیں بیٹھنا، چوری ڈاکہ کرنے والے کے پاس نہیں بیٹھنا، جو لوگوں کا حق کھاتا ہے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے اس کے پاس نہیں بیٹھنا؟ کیوں؟ اس کے جراثیم تمہارے اندر بھی منتقل ہو جائیں گے۔ جب ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں گے، میرا من یہ کہتا ہے ہمارے گھر سے تبدیلی نکلے گی، ہمارے، اور تبدیلی کیا ہے؟ جس گھر میں مصلی نہیں بچتا بچنا شروع ہو جائے تبدیلی آ گئی ہے۔ تبدیلی کیا ہے؟ جس گھر میں قرآن نہیں کھولا جاتا اس گھر میں قرآن کھلنا شروع ہو جائے، تبدیلی آ گئی ہے۔ تبدیلی کیا ہے؟ جس گھر والے صبح 10 بجے اٹھتے ہیں اگر وہ صبح 4 بجے اٹھنے لگ جائیں تبدیلی آ گئی ہے۔ تبدیلی کیا ہے؟ جس گھر کے گھر والے مائیں بچیاں بیٹیاں صبح ٹیوشن کے لیے بچوں کو جلدی اٹھاتی ہیں کہ گاڑی
ہی نہ نکل جائے جس دن مسجد کے لیے اٹھانا شروع کریں گی تبدیلی، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ اگلا جو جمعۃ المبارک ہے نا جی، گفتگو ختم ہو گئی ہے، اگلا جو جمعۃ المبارک ہے وہ ہے 8 ستمبر کو، کیا ہے جی؟ اور 7 ستمبر کا جو دن ہے وہ اہل ایمان کے لیے بڑا اہم دن ہے، اس لیے کہ 7 ستمبر کو اللہ کریم نے اس ملک پاکستان کو یہ عزت عطا فرمائی تھی کہ ہماری اسمبلی سے تحفظ ختم نبوت کا بل پاس ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ ختم نبوت کا۔ اور یہ جو ستمبر آ رہا ہے نا، اس ستمبر کو اس بل کو پاس ہو گئے ہیں 50 سال۔ کتنے؟ اس کی اس 7 ستمبر کو ایک گولڈن جبلی۔ انشاءاللہ جو اگلا جمعۃ المبارک ہوگا، میری یہ آپ سے درخواست ہے، آپ کوشش کریں خود بھی تشریف لے کے آئیں اور 2 بندوں اور کو بھی لے کے آئیں، سب کو دعوت بھی دیں۔ ہم کوشش کریں گے 12 سوا 12 بجے پروگرام کو شروع کرنے کی، جمعے کے اوپر انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہوگا، تلاوت ہوگی، 1-2 نعتیں ہوں گی، گفتگو ہوگی، اور جمعے کے بعد انشاءاللہ کوئی لنگر کا بھی انتظام ہم کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک ہو سکے، اس لیے کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ سیاسی مسئلہ، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور بندہ مومن ہر ایک چیز پہ کمپرومائز کر سکتا ہے، اپنے ایمان پہ کمپرومائز کوشش کریں گے۔ جتنے بیٹھے ہو، میں ہاتھ تو نہیں کدا کھڑا کرایا تو نہ آج کرانا، لیکن اگلے جمعے 12 بجے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ تا 2 بندے نال کن کے نہیں ہوں ٹلے پہ گئے ہونا ہے جی، انشاءاللہ۔ وما علیہ الا البلاغ۔